وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی سیاسی خصوصیات تو جو ہیں وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک انسان کے طور پر ہم کچھ لوگوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کا ویژن ہے۔ یہ میں نے جو میٹنگ جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ویژن وزیر اعظم کا صرف نہیں ہے، یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے کہ ریاست کی ذمہ داری اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ملک کے، اپنے معاشرے کے کمزور ترین طبقے اور پسماندہ ترین علاقوں کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آج جو آپ کو میں بتاؤں گا جو فیصلے کیے ہیں وزیر اعظم نے، جن کی منظوری دی ہے، یہ اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقہ ہے جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہ اضلاع، یہ 9 اضلاع ہیں جن کے بارے میں منصوبے جو ہیں تشکیل دیے گئے ہیں۔ میں یہ بھی یہاں پر بتانا ضروری 9 اضلاع کے بارے میں منصوبے تشکیل دیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ علاقہ پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک ہے، لیکن ماضی میں ان علاقوں پر توجہ نہیں دی گئی، یہاں پر وسائل فراہم نہیں کیے گئے، اس لیے یہاں پر پسماندگی آئی۔ اور تمام جو ہیں لوگ، تمام وزارتوں کے لوگ جو ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج وہ یہاں پہ نہیں ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو خاص طور پہ میں سیکٹری پلاننگ ہمارے مطہر رانا جو ہیں، جن کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور جنوبی اضلاع سے ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ محنت سے اور دل سے کام کیا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب، کام انسان بہت سارے کرتا ہے، لیکن کوئی کام کرتا ہے جس سے دل کو خوشی ہوتی ہے انسان کو جب وہ پائے تکمیل پہ پہنچتا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کر کے مجھے واقعی میں دل سے مجھے خوشی محسوس ہوئی ہے کہ ہم ان پاکستانیوں کے لیے جن کا حق بنتا تھا اور جن کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، آج وزیر اعظم ان کے لیے ایک بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کچھ ایسے ہیں جی۔ بجلی سے شروع پہلے 3,00,000 گھرانوں تک بجلی پہنچائی جائے گی۔ اس میں سے 47,000 گھر ایسے ہیں جو گریڈ کنیکشن ہے ہمارا نیشنل گریڈ، اس سے بجلی کی ترسیل ان کو اضافہ کیا جا رہا ہے، اور جو ابھی تک کنیکٹڈ ہیں اس گریڈ کی کوالٹی جو ہے اس کے اندر بھی بہتری لائی جا رہی ہے۔ اور 2,73,000 لوگ جو ہیں وہ آف گریڈ، یعنی جو گریڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ علاقہ آپ تو جانتے ہیں لیکن باقی پاکستان میں شاید لوگوں کو اتنا احساس نہ ہو کہ کتنا پھیلا ہوا ہے، آبادیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، اس لیے ایک جو وزیر نیشنل گرڈ سے 47,000 گھروں کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مستحق پاکستانیوں کے لیے کام کر کے دلی مسرت ہوئی ہے اور اس علاقے کے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے 9 اضلاع کے لیے ترقیاتی پروگرام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر گیس کی کمی ہے، اور بلوچستان سب سے پہلا صوبہ تھا پاکستان کا جس نے گیس پیدا کی، اور جس قسم کے فیصلے ہم نے کیے ہیں اپنی تاریخ کے اندر جن کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے، کہ ظاہر ابھی بھی علاقے ایسے ہیں بلوچستان کے جہاں پر گیس نہیں ہے، لیکن پھر کیونکہ آبادی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے تو فیلڈز نیٹ ورک سے وہ لائنیں ڈال کر جو گیس فراہم کرنا ہے وہ بہترین ذریعہ نہیں ہے۔ اس کا LPG کے ذریعے ہم ایک بڑا مربوط نظام لے کر آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ہر ایک کی استطاعت کے مطابق نہیں ہے۔ حالانکہ وزیر اعظم خود بھی سب کو بتاتے ہیں کہ ان کے گھر پہ بھی بنی گالہ کے اندر بھی LPG کا سلنڈر یوز ہوتا ہے، ان کے پاس وہ لائن سے نہیں آتی گیس، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتے جی ان کے لیے سبسڈی دی جائے گی۔ ہمارا احساس پروگرام جو ہے اس کے ذریعے ان کو سبسڈی پہنچائی جائے گی، اور وہ منسٹری آف انرجی جو ہے اس کے لیے بجٹنگ کر رہی ہے تاکہ ہم احساس کا بجٹ بنا کے، اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 15% گھرانے اس کے اندر شامل ہیں جن کو سبسڈی دی جائے گی، لیکن ہم اس کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس 15% کو بڑھائیں گے، اس کو کم سے کم 30-35% پر لے کر آنا ہے۔ پھر اس علاقے کے اندر ظاہر ہے پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن مجھے یہاں جب میں پہلی دفعہ آیا تربتا سے چند مہینے پہلے تو مجھے احساس ہوا کہ پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن اس پانی کو ایک صحیح نظام کے ذریعے اکٹھا کرنے کی، اور جس کو ضرورت ہو اور جب ضرورت ہو اس کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ تو موجودہ پہلے سے بھی ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا تھا، لیکن 16 نئے ڈیمز کو اس پیکج کے اندر شامل کیا گیا ہے جی، اور ان 16 ڈیم سے 1.5 لاکھ ایکڑ اراضی زیر کاشت آئے گی، اور
اس کے لیے صرف ہم نے پانی کی فراہمی نہیں کرنی، زراعت کی جو منسٹری ہے، وفاقی منسٹری، وہ صوبے کے ساتھ مل کر یہ ایک پورا پروگرام بنائے گی کہ کس طریقے سے علاقے کے لوگوں کو وہ سہولتیں فراہم کی جائیں جس سے یہ جو زمین پانی کی دستیابی اور ریگولیشن سے 1.5 لاکھ سے زائد ایکڑ اراضی کو قابل کاشت بنایا جائے گا اور زراعت سے وابستہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جائے گا۔ علاقے کے مکینوں کی خوشحالی کے لیے گیس کی فراہمی کے لیے بھی وزارت توانائی بجٹنگ کرے گی۔ بجٹ تشکیل دیا جا رہا ہے اور ابتدائی طور پر 15%، لیکن کوشش ہے کہ 15 سے 30% لوگوں کو سبسڈائز گیس فراہم کی جائے تاکہ اس علاقے کے لوگوں کو سہولت حاصل ہو۔ 9 اضلاع کے لیے ترقیاتی پروگرام تشکیل دیے گئے ہیں۔ یہ مستحق پاکستانی ہیں، پسماندہ علاقہ ہے، ان کی محرومیوں کا احساس ہے اور انہی کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے اور غربت کے خاتمے کے لیے اور مجموعی طور پر ان کو وفاق کی جانب سے ایک سہولت فراہم کرنے کے حوالے سے متعدد منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی فراہمی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ نیشنل گرڈ سے 47,000 گھر ایسے ہیں جن کو بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی، جبکہ 2,73,000 لوگ ایسے ہیں جو دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کا نیشنل گرڈ سے چونکہ تعلق نہیں، تو ان کو دیگر اور متبادل ذرائع سے بجلی کی فراہمی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ تربت اور مجموعی طور پر جنوبی بلوچستان کے یہ تمام علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پر احساس پروگرام کے تحت مختلف علاقوں کا وزٹ کیا گیا اور ان کا دورہ کیا گیا، اور دورے کے بعد متعدد علاقوں میں سے صرف 9 اضلاع ایسے ہیں جن کو چنا گیا ہے جہاں پر ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ تشکیل دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک کرتے ہوئے ان کو وسائل فراہم کر کے ازالہ کیا جائے اور ان کو خوشحالی کی جانب گامزن کیا جائے۔ علاقے میں روزگار کی فراہمی کے حوالے سے بھی متعدد منصوبوں کی بات کی جا رہی ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان بھی یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے بھی اب سے چند لمحے پہلے اس تقریب سے خطاب کیا۔ وفاقی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال بھی اسی تقریب میں موجود ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ماضی میں اس علاقے کو نظر انداز کیا گیا ہے اور تحریک انصاف یہ پہلی حکومت ہے جو ان پسماندہ اضلاع کی ترقی کے حوالے سے ایک جامع حکمت عملی کے تحت یہاں پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ان کا یہ بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پہلے وزیر اعظم ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو کیچ تشریف لے کر آئے ہیں اور ترقیاتی کاموں اور وزیر اعظم عمران خان کی کیچ آمد پر شکر گزار ہوں۔ ان کی آمد سے اور علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کی فراہمی سے یہاں کے لوگوں کا احساس سے محرومی ختم ہوگا، پسماندگی کم ہوگی اور مجموعی طور پر یہ علاقہ بھی ملک کے دیگر علاقوں کے برابر آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کے زیر انتظام تمام اکائیوں میں یکساں ترقی کے خواہش مند ہیں اور مختلف پاکستان کے علاقے ایسے ہیں جن کی پسماندگی کے حوالے سے اس کا احساس ہے اور ریاست مدینہ کے ویژن کے تحت بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کی فراہمی کے حوالے سے اور بنیادی سطح سے ان لوگوں کو اٹھا کر ان کا معیار زندگی بہتری کی جانب گامزن کرنا ریاست کا جو ہے وہ فرض ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے اور اسی حوالے سے آج وہ وہاں پر قبائلی عمائدین میں موجود ہیں۔ خطاب بھی انہوں نے کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہاں پر جو بنیادی سہولتیں فراہم کریں گے، ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا جو شعبہ ہے تعلیم اور صحت کا، اس پر بھی خصوصی توجہ دیں گے۔ تعلیم اور صحت کے شعبے پر وسائل خرچ کیے جائیں گے، لوگوں کو صحت کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے گا تاکہ ان پسماندہ علاقوں میں بھی تعلیم کو فروغ دیا جا سکے، یہاں پر بچوں کو تعلیم فراہم کی جا سکے اور کرونا کی صورتحال کے حوالے سے کو ترویج ملی ہے کرونا کی وجہ سے اور ملک کے مختلف علاقوں میں اب طالب علم جو ہیں وہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت بھی اس سلسلے میں پیش ہے اور بلوچستان کے جو مستحق طلباء ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پنجاب حکومت نے بھی متعدد پروگرام تشکیل دیے ہیں، جن میں سے ایک بڑا پروگرام جو ہے وہ وظائف خوش آئند ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی تربت میں اس تقریب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اسد عمر اس سے پہلے بھی متعدد بار اس علاقے کی بات کرتے ہوئے جو ہے یہاں پر ترقیاتی اور منصوبہ بندی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ بنیادی طور پر یہ 9 اضلاع ہیں۔ جنوبی بلوچستان کا یہ پورا علاقہ ہے جو اس وقت اسٹڈی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اور ان کی وزارت سے، چونکہ یہ براہ راست منسلک ہے وفاقی وزیر ہے منصوبہ بندی کے، تو جو اس وقت پلاننگ کی گئی ہے ان علاقوں کا سٹرکچر بہتر بنانے کے لیے، ان علاقوں کو اسٹڈی کرنے کے حوالے سے کہ کتنے فیصد آبادی پاکستان کی یہاں پر موجود ہے اور بلوچستان حکومت کو جتنے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں ان کا کتنے فیصد ان علاقوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے اور بنیادی جو ضروریات ہیں، بنیادی جو وجوہات ہیں اس علاقے کی پسماندگی کی، ان میں دہشت گردی تھی، سیلاب تھا اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا ایک عمل تھا اور اس کے بعد کچھ ترقیاتی منصوبے تھے جیسا کہ بجلی کی فراہمی کے حوالے
حوالے سے, گیس کی دستیابی کے حوالے سے, صحت کی سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم بات اور اہم نکتہ جس پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے آج کے اس تقریب میں خطاب میں جامع اور بڑی واضح انداز میں روشنی ڈالی کہ تعلیم کی فراہمی اور ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے یہ ضروری بنایا جائے گا تاکہ اس علاقے کے عوام کو اور یہاں کے لوگوں کو سہولیات بہم پہنچائی جا سکیں اور یہاں کے عوام کی جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں گے کہ جنوبی بلوچستان کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم پہلی مرتبہ پہنچا. بالخصوص کیچ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جو پسماندہ علاقوں میں شامل ہوتا ہے اور پسماندہ علاقوں میں اس کے شمار کیے جانے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جنہوں نے اس علاقے کی اسٹڈی کی اور یہاں کے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو جانا ہے اور ان کے مسائل کے حل کے حوالے سے عملی طور پر اقدامات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے دارالاحساس. اور اس کے علاوہ جو وسیلہ تعلیم پروگرام ہے اس کے تحت نہ صرف علاقے کے عوام بلکہ علاقے کے جو بچے ہیں بالخصوص جو مستحقین ہیں ان کو تعلیم کی فراہمی کے حوالے سے بھی خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اس وقت تربت میں موجود ہیں. عمائدین سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور اپنے خطاب میں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت متعدد ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور صرف یہ ایک اناؤنسمنٹ نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر اس علاقے کو مکمل طور پر اسٹڈی کیا گیا ہے, جانا گیا ہے کہ یہاں کی بنیادی طور پر ضروریات کیا ہیں اور اگر جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان مسائل کی وجوہات کیا ہیں تاکہ روٹ کاز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے اور اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد یہاں پر پراسپیرٹی کا جو ایک عمل ہے اس کو عملی طور پر شروع کیا جا سکے. اس کے حوالے سے جو وسائل کی ضرورت ہے وسائل کی فراہمی کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ بلوچستان اور ملک کے جو تمام پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر وسائل خرچ کرنے کے لیے وفاقی حکومت قطعاً نہیں ہچکچائے گی اور لوگوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے, لوگوں کو سہولتیں دینے کے لیے, لوگوں کو ان کا بنیادی حق دینے کے لیے ریاست مدینہ کے طرز پر جو ہے یہاں پر کام کیا جائے گا اور ان کو یہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی. اس سے پہلے وفاقی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال یہاں پر موجود تھیں. انہوں نے اس تقریب سے خطاب کیا. تربت میں عمائدین سے خطاب کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوبی بلوچستان کی ترقی کے لیے تحریک انصاف کے اقدامات بھی قابل تحسین ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے پسماندہ علاقوں میں یکساں ترقی کے حوالے سے بات چیت کی اور بالخصوص اپنے خطاب میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے یہ کہا کہ یہاں پر جو پروگرام تشکیل دیے گئے ہیں اس کے لیے وسائل کی فراہمی کے حوالے سے بھی متعدد کام کیے جائیں گے اور وزارت توانائی جو ہے وہ بھی یہاں پر بجٹنگ کر رہی ہے اور سوشو اکنامک جو ڈیولپمنٹ اس علاقے کی ترقی کے لیے اس پر کام کیا جائے گا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر تربت میں عمائدین سے خطاب کر رہے تھے. جو آپ نے ملاحظہ کیا پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین. بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ آج میرے کلاس فیلو میرے دوست شاہ رخ علی موجود. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہ رخ آپ کے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہوں. گلگت سدن بلوچستان کے لوگ ایک اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں اور ان کی پہچان کی جو سب سے بڑی وجہ ہے جو کہ بہت بلوچستان کے کم علاقوں میں بلکہ پاکستان کے علاقوں میں ملتی ہے وہ ان کا تعلیم کے ساتھ قربت رکھنا. یہ بلوچستان کا وہ حصہ ہے جہاں سے آپ کو شاعر بھی ملیں گے, یہاں سے آپ کو گریبر بھی ملے گا, یہاں سے آپ کو تعلیم یافتہ لوگ بلوچستان کے بلکہ پاکستان کے بہت سارے بیوروکریٹک لیول پہ دوسرے لیول پہ بھی ملیں گے. یہاں تعلیم سے اپنے آپ کو قریب رکھنے کے حوالے سے ایک بہت بڑی تعداد ملے گی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے اور بلوچستان کے لوگ اور خاص کر تربت پنجگور کے لوگ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. اور میں امید انشاءاللہ رکھوں گا کہ اس محنت کو جس طریقے سے یہ لوگ آگے لے جا رہے ہیں, تربت اور پنجگور کے لوگ, آوران کے باقی اضلاع کے لوگ, یہ انشاءاللہ بلوچستان کے اس نام کو اور اس ترقی کو اور آگے لے جائیں گے. خواتین و حضرات, میں آج زیادہ وقت کوشش کروں گا کہ یہاں آپ کے ساتھ نہیں لوں. بہتر ہے انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے, وہ آپ کے ساتھ خود اپنی بات کریں گے. اسد عمر صاحب نے, میڈم زبیدہ جلال صاحبہ نے اس پیکج کے حوالے سے, سدن بلوچستان کے اس پیکج کے حوالے سے بہت ساری چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے. میں صرف تھوڑی سی باتوں پہ بات کر کے
پھر اپنے اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ بلوچستان نے جب بھی کوئی سیاسی حوالے سے چیزوں کو آگے دیکھا ہے، میرے اور آپ کے احساسات کو ہر لحاظ سے لوگوں نے استعمال کیا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک بلوچستان کا خاص آدمی، اور خاص کر وہ ایک شخص جو ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنی زندگی میں آج کے دور میں بہتری دیکھنا چاہتا ہے۔ تعلیم، صحت، روڈ، بجلی، روزگار، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کا بلوچستانی مانگتا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی شاید رہی کہ ہم نے جن لوگوں کو اپنا لیڈر بنا کے آگے کی طرف بھیجا، انہوں نے ہمارے احساسات کے حوالے سے پوزیشنز میں تو آگے گئے، لیکن شاید بلوچستان کی ان کمزوریوں اور ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکے۔ اگر پورا کرنے کی کوشش بھی کی تو شاید عملی طریقے سے وہ ہو نہیں سکے۔ میں کچھ ان کو قصوروار ٹھہراتا بھی ہوں اور کچھ غلط نیتاً میں نہیں کہوں گا کہ ان کی نیت نہیں تھی، لیکن اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے۔ ہماری کیبنٹ، ہماری پارٹی اور ہماری کولیشن دوستوں کی یہی کوشش ہے پچھلے 2.5 سال سے وفاقی حکومت کے ساتھ کہ ہم بلوچستان کی اس محرومیت کو عملی طور پہ دور کر کے دکھائیں، اور الحمدللہ وہ سفر پچھلے 2-2.5 سال سے شروع ہے۔ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں کمزوریاں کیا رہی ہیں کیا نہیں رہی، یہاں پہ لوگوں نے جتنا کام کیا یا نہیں کیا، یہاں پہ کتنے منصوبے آئے نہیں آئے، یہاں پہ سی پیک کے نام پہ کیا کیا باتیں، کیا کیا وعدے کیے گئے، آج وہ چیزیں کہاں تھیں کہاں نہیں تھیں، میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، جس سی پیک کے حوالے سے آج پاکستان کی سیاست میں بہت بات ہوتی ہے، میرا سوال ان کی طرف جاتا ہے کہ یہ سی پیک ہمارے اس دور میں نہیں آیا۔ یہ سی پیک اگر آیا تو 2013 سے 2018 تک آیا، جہاں پورے پاکستان میں لگ بھگ 50 ارب ڈالر کے پروجیکٹ لائے گئے، اور 50 ارب ڈالر کی لاگت کو اگر ہم روپیوں میں کریں تو ہزاروں کروڑوں یا ارب کی طرف جاتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر کیا ہم نے اسے 1 کلومیٹر بنایا؟ بلوچستان سے کیا اس رقم سے ہم نے کوئی انڈسٹری بنائی؟ بلوچستان میں کیا ان رقم سے ہم نے کوئی گرڈ سٹیشن یا ٹرانسمیشن لائن بنائی؟ اس سی پیک کے اماؤنٹ سے ہم نے کیا بلوچستان میں کوئی روزگار پیدا کیا، کوئی صحت کی سہولت بنائے، کوئی باقی کام کیا؟ لاہور کے اندر اورنج لین 2.5 ارب ڈالر کا پروجیکٹ بنتا ہے، اسلام آباد کے اندر جنگلہ بس تقریباً 100-150 200 ارب میں 100-150 ارب کی لاگت سے بنتا ہے آرام سے۔ اور میں ابھی خان صاحب کو ہی بتا رہا تھا کہ اگر بلوچستان میں اگر یہ اورنج لائن کے 2.5 ارب ڈالر بھی خرچ ہو جاتے تو یہ بلوچستان بڑا خوشحال ہو جاتا۔ تو دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں جب بلوچستان میں بہت کچھ ہو سکتا تھا، جب اس سی پیک کا ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے، تو ہم شاید بہت وجوہات کی وجہ سے کام نہیں کر سکے۔ اور آج ہمیں دعویٰ دیا جاتا ہے، بلکہ ہمیں لوگ اپنے بڑے بڑے جلسوں میں ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی سی پیک کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ تو لوگ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ سی پیک کے 2 فیز تھے۔ پچھلے 5 سالوں میں سی پیک میں ترقی ہونی تھی، اب بزنس کا ان کا ایک ماڈل ہے۔ ترقی کے فیز میں تو آپ نے نہ ویسٹرن روٹ بنایا، نہ روزگار دیا، نہ اسپتال بنائے، نہ انڈسٹری قائم کی۔ اب جب وہ فیز چلا گیا ہے تو آپ کا یہ سوال ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود میں خان صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور اس کوشش میں اسد عمر صاحب کو، میڈم زبیدہ جلال کو، ساری حکومت کو، کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ سی پیک تو ہمارے ہاتھ سے اس حوالے سے ضرور چلا گیا کہ اس کے جتنا بھی پروجیکٹس تھے وہ پچھلی حکومتوں نے ختم کر دیے، لیکن ہم بلوچستان کے لوگوں کو اس بات سے کم از کم مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان اپنے وسائل سے ان سب پروجیکٹس کو انشاءاللہ بلوچستان کے اندر کرے گی جن سے بلوچستان نے خوشحال ہونا تھا، جنہوں نے سی پیک کے تھرو یہاں ہونا تھا، جنہوں نے اس دور کی ترقی کے فنڈ سے یہاں ہونا تھا۔ آج جن روڈوں کی بات ہو رہی ہے، آج جن ڈیمز کی بات بلوچستان میں ہو رہی ہے، آج جن ترقیاتی کاموں کے حوالے سے یہاں بات ہو رہی ہے، ماضی میں ہوئی ہوں گی، لیکن ہم نے ان 5 سالوں میں ان کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو انشاءاللہ تعالی
آج آپ کا ادھر جناب وزیر اعظم صاحب آنا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی ہم بڑے شکر گزار ہیں، جنہوں نے تربت کے لیے 75 کروڑ کے اسپتال کا اعلان کیا ہے۔ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کا اس بات پہ بھی بڑا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہاں کے لیے اعلان کیا ہے بلکہ انہوں نے تافتان کے لیے بھی ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے، اور میں نے سنا ہے چاغی کے لیے بھی ایک پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ اور ہمیں بڑی خوشی اس بات کی ہے، ایک بلوچ سی ایم پنجاب سے آج میرا آپ کے سامنے اس پنڈال میں موجود ہے، اور ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہم اس بات کا بھی ارادہ کرتے ہیں کہ بزدار صاحب، جس اچھے پن کا مظاہرہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، انشاءاللہ بلوچستان بھی اپنی غریبی میں آپ کے لیے کوئی اسی طرح کا تحفہ بھیجے گی۔ میں سب سے آخر میں ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہ تربت کا پروگرام رکھا، تربت کو دیکھا، تربت کے لوگوں سے بات کریں گے، یہاں کے اسٹوڈنٹ سے بات کی، یہاں کے بچوں سے بات کی، یہاں کے سیاسی ریپرزنٹیشن سے بات کی، اور انشاءاللہ آج آپ سے بات کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو پنڈال آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں، پوری دنیا میں کورونا کے حوالے سے جو وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے، ہم پہلے ضرور سوچ رہے تھے کہ اسی طرح کا ایک بہت بڑا جلسہ جس طرح باقی علاقوں میں ہو رہے ہیں، لیکن میں داد دوں گا اس بات کی کہ کوئی سیاسی لیڈر ایسا